آپ کو میں نے اونٹنی کے دودھ کے فائدے تھوڑے بہت بتائے ہیں، لیکن بکری کے دودھ کے بھی بہت سے فائدے ہیں. لائٹ ہوتا ہے، اگرچہ اس کی خوشبو آپ کو اچھی نہیں لگے گی بکری کے دودھ کی، کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہیں، عادی نہیں ہیں، مگر سنت سمجھ کر کبھی نہ کبھی بکری کا دودھ ضرور پیجیے گا اور اس کے گڈ ایفیکٹس دیکھیے گا. پینے کے بعد ہر ایک اس کا اپنا الگ فائدہ محسوس کرے گا، اپنے اپنے پرابلمس میں دیکھے گا کتنا ہیلپ فل ہے. ہم اصل میں اب صرف گائے یا بھینسوں کے دودھ پہ رہ گئے. ہم نہ بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں، نہ اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے ہیں. اونٹنی کا دودھ بھی اور بکری کا دودھ بھی سنت سمجھ کے ایک دفعہ پی کر. کل مجھے کسی نے آج کے دور میں معجزہ بتایا، دودھ کی بات چلی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نیول کمپلیکس میں میری آج کل کلاسز ہو رہی ہیں، تو وہاں پر جب ہم نے استسقاء کے بارے میں پڑھا تو کچھ خواتین ایسی تھیں جن کے گھروں میں ایسے اسائٹس کے پرابلم تھے، پیٹ میں پانی پڑنا جس کو بولتے ہیں. ایک خاتون تھی جن کے بچے کے پیٹ میں بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا، 11 سال کا بچہ تھا. اس کی پیشاب کی نالی میں کوئی بلاکیج ہو گئی تھی کہ یورین نیچے نہیں اترتا تھا. ڈاکٹرز نے سوچا اس کو ڈرپس لگاتے ہیں تاکہ پریشر پڑے تو نالی کھل جائے. اس بیچارے کو 6 ڈرپس لگ گئیں لیکن اس کو یورین نہیں آیا اور پیٹ ایسے تھا جیسے پھٹنے والا ہو گیا. وہ سارا پانی اس کے پیٹ کی جھلی میں آ گیا. بائی چانس اسی دن اس نے وہ سنا اور اللہ نے اس پر رحمت کر دی. اس نے پورے یقین کے ساتھ وہ عمل کیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دودھ اور پیشاب ملا کر اگر اونٹنی کا دیا جائے تو پیٹ کے پانی نکلنے میں بڑا مفید ہے. ارینا اور اکل کے لوگوں نے جب مدینے کی اقامت ناپسند کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو اس نے پورے یقین، کیونکہ اب دیکھیں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یا موت اور یا پھر کہ میں اس کو اگر پیشاب پلا دوں تو کیا حرج ہے، اگر رسول اللہ نے فرمایا تو صحیح فرمایا. دودھ اور پیشاب اس بچے کو ملا کر پلایا گیا. اس بچے نے جیسے دودھ کا گلاس ختم کر کے ابھی رکھا تھا تو کہتا ہے میں نے باتھ روم جانا ہے. باتھ روم گیا اور اس نے کھل کے پیشاب بھی کیا اور کھل کے اس کو پخانا آیا اور پیٹ تقریباً آدھا ہو گیا ایک دفعہ پینے سے. معجزہ ہے یہ. دوسرے دن اس کا ایمان اور بڑھا، اس نے پھر اس کو اسی طرح دودھ اور پیشاب مکس کر کے اونٹنی کا پلایا. اسی طرح ہوا اور اس نے پھر کھل کے حاجت کی. تیسرے دن اس نے پھر پلا دیا اور اس کا پیٹ بالکل ساتھ لگ چکا تھا 3 دن میں. آپ حیران ہوں گے کہ 3 دن میں اس کا پیٹ بالکل ساتھ لگ گیا. چوتھے دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا کہ اب آپ دیکھیں بچے کا، تو اس نے سارے ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ سارے کلیئر آئے. اب دیکھیں ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا پیشاب کیسے مکس کر کے پلائیں. جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حلال جانوروں کی ہر چیز حلال کر دی سوائے خون کے، تو اس کے استعمال میں کبھی بھی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے اور دیر بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے آس پاس جتنے مریض ہیں ان کی جان بچائیں، ان کو یہ میسج پہنچائیں. اور اس دن سے وہ مجھے دعائیں دے رہی ہے. حالانکہ دعا کس کو دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین. اس کو پتا چلا ہوگا کہ رسول اللہ کتنے زبردست رحمت لے کر آئے اس کے لیے. ہم اور آپ اتنا اندازہ نہیں کر سکتے. جس کے بچے کی جان بچی ہے وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ آج اس کو کتنی رحمت پہنچی رسول اللہ کی وجہ سے. اور کیوں پہنچی؟ کہ وہ ایمان لائی، اس نے تصدیق بھی کی عمل سے. تو ہم بھی اگر اس طریقے سے ان سنتوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ میں اور اپنے گھروں میں رحمت محسوس کریں گے. جی، اونٹنی کا دودھ اور تازہ بغیر ابالے کچا دودھ، وہیں جائیں وہیں دودھ نکلوائیں. باڑے میں چلے جائیں تو آپ کو ہر چیز فوری اویلیبل ہوتی ہے. اگر یہاں باڑے نہیں تو میٹرو کے پاس اونٹ کافی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اور میں اکثر ایسے مریضوں کو جن کو اس قسم کے پرابلمز ہوں مسنون چیزوں میں سے بتاتی رہتی ہوں اور وہ مجھے آ کر اس کے ریزلٹس بھی بتاتے رہتے ہیں. یہ صرف آپ کو ایمان دلانے کے لیے آج کے دور میں معجزہ، یعنی ریسنٹلی اسی ہفتے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر اتنا فضل کیا تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوست احباب میں کسی کے ساتھ اگر پرابلم ہے تو ان سنتوں کو پھیلائیں. اس سے لوگ اور دین کے قریب آئیں گے برابر مقدار میں. اور فریش رکھی بھی نہ ہو، کوشش کریں کہ وہیں جا کر پلائیں. کیونکہ دودھ زیادہ دیر تک کچا رکھا جائے تو اس کے اندر بیکٹیریا جراثیم آ جاتے ہیں. اچھا، دودھ کے اندر کھجور بھگو کر کیا کیا فائدہ دیتے؟ فزیکل ایکٹیویٹی کہہ لیں یا سیکشل ایکٹیویٹی کہہ لیں، ان دونوں میں بہت ہیلپ فل ہے. بہت سے گھروں میں پرابلمز ہوتے ہیں کہ مردانہ کمزوری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو گھروں کو ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو ایسے میں یہ ایک بہت اچھی غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. جیسے 3 سے 5 دانے
یا 7 دانے بھی، ڈپینڈ کرتا ہے مریض کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے یا کھجور کا سائز کیا ہے. 3 5 یا 7 دانے 1 کپ دودھ میں اگر رات کو بھگو دیے جائیں، گٹھلی نکال کے آبویسلی، اور پھر ان کو صبح شیک کر کے تھوڑی سی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں ایک خوشبو کے لیے، یا کھجور کی گرمی کو کم کرنے کے لیے الائچی کو ڈالا جاتا ہے. اس کا اگر شیک بنا کر مریض کو دیا جائے سردیوں میں گرم کر کے اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے، تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بہترین ٹانک ہے. اس کے بعد ہے انار. انار ایک ایسی غذا ہے، ایک ایسا پھل ہے جو ایسٹروجن نہیں بننے دیتا، اور ایسٹروجن وہ ہارمون ہے جس کے بڑھنے سے کینسر ہو رہا ہے، خاص طور پر بریسٹ کینسر. تو جن خواتین میں بریسٹ کے اندر ٹیومرز بن رہی ہیں یا بریسٹ کینسر کی طرف رجحان ہے جن کا، یا جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر اگر ہو چکا ہے، تو ان کو انار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. آج کل انار ماشاءاللہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور مہنگی تو ہر چیز ہے، لیکن چونکہ اس کا سیزن ہے اس لیے اپنے سیزن کے لحاظ سے مناسب قیمت ہے، کیونکہ آؤٹ آف سیزن یہ اور زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے. انار جلد کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اسکن کے لیے، اسکن کو فریش کرتا ہے، جلد کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے. اکثر لوگوں کے پیگمنٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، جگہ جگہ براؤن سپاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ایسے لوگ انار اور انگور استعمال کریں تو پیگمنٹیشن کو ختم کر سکتے ہیں کافی حد تک. ایکنی کو بھی روکتا ہے انار. جلد کے اوپر جو پمپلز بنتے ہیں یہ فیس پر، فیشل ایکنی یا پمپلز، ان کے لیے انار بہت اچھی چیز ہے. اور مردوں کے پروسٹیٹ کینسر میں بھی ہیلپ ضرور کرتا ہے، اگرچہ اس کا پورا علاج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر پروسٹیٹ کا کینسر ہو تو اس میں بھی انار بہت ہیلپ کرتا ہے. روزانہ کا ایک انار ان کے لیے خاصا ہیلپ فل ہوگا. پروسٹیٹ کینسر کو بڑھنے نہیں دیتا، اس کی ہیلنگ میں ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے تربوز، واٹر میلن. تربوز میں وائٹامن بی ہوتا ہے جس سے انسٹنٹ انرجی آتی ہے. وائٹامن بی کی ٹیبلٹس لیتے ہیں نا بہت سے لوگ، وائٹامن بی، وائٹامن B12، کیونکہ اس کی اکثر کمی ہو جاتی ہے ہماری غذائی عادات کی لاپرواہی کہہ لیں یا غذائی عادات غلط ہونے کی وجہ سے. امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے تربوز. گرمیوں کے اندر بہت سی وائرل ڈیزیزز بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، ڈائریا اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی بیماریاں جو بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. جو لوگ تربوز کا استعمال، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روز ہی ضرور کھائیں، لیکن اکثر کھاتے رہنے سے آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی. اور وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو نظر کی کمزوری ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے. اگرچہ نظر کی کمزوری کا علاج نہیں ہے، یہ ہیلپ کرتا ہے. جیسے سونف کا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سونف بھی نظر کو اچھا کرتی ہے. اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں آتا ہے یہ پھل، اور گرمیوں میں پسینہ آنے سے اور گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اس کو یہ بہت اچھا امپروو کرتا ہے. اس کے علاوہ پوٹیشیم اس کے اندر پایا جاتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. پوٹیشیم جو ہے بلڈ پریشر کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی تربوز بہت اچھا ہے. کڈنی سٹون نہیں بننے دیتا. گردے کی پتھری جن کے اندر موجود ہے یا ریت آ رہی ہے اور پتھری کا شائبہ ہے، تو گردے کی پتھری کے لیے بھی اس کو نکلنے میں ہیلپ کرتا ہے. چونکہ لو کیلوریز ہے اس کے اندر، کم کیلوریز پائی جاتی ہیں، اس لیے موٹاپے والوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا، موٹا نہیں کرتا. یہ پھل ایسا ہے جو جسم کو موٹا نہیں ہونے دیتا. اور اس کو ڈائٹ کانشیس لوگ بھی بڑی اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. دوپہر میں کھانا سکپ کر کے تربوز پہ گزارا کر سکتے ہیں. ایستما، آرتھرائٹس، ریوماٹائڈ آرتھرائٹس کے سمٹمز کو کم کرتا ہے. ہم عموماً یہ کہتے ہیں نا، نہیں تربوز ٹھنڈا ہے شاید اس سے جسم میں درد ہو جائے گا، بلکہ یہ دردوں کا بہت اچھا علاج بھی ہے اس کے اندر. اور جب تربوز خریدیں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. تربوز وہ ہونا چاہیے جس کی سکن سموتھ ہو، اس میں گڑے نہ ہوں بلکہ سموتھ سکن ہو، شائن کرتی ہوئی، اوپر سے خوب پلین ہونا چاہیے. ڈارک گرین کلر کا تربوز سب سے اچھا ہوتا ہے کوالٹی وائز. ڈارک گرین، آپ دیکھتے ہیں عموماً لائٹ گرین تربوز بھی آتے ہیں، دھاری دار بھی آتے ہیں، مختلف رنگوں کے آتے ہیں، لیکن جتنا ڈارک کلر ہوگا، ہمارے ہاں دیسی تربوز جو پایا جاتا ہے بہت بڑا سائز عموماً نہیں ہوتا، ذرا چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن ڈارک گرین تربوز باہر سے سکن ڈارک گرین ہو اور اندر سے تیز گلابی رنگ ہو، آتشی گلابی جسے کہنا چاہیے، آتشی گلابی، خوب پکا ہوا تربوز جس کے اندر نہ جالا ہو اور نہ ہی کچا پن ہو، صحیح مناسب پکا ہوا ہو. اور جتنا اچھا تربوز پکا ہوگا
جو اپنی بیل کے ساتھ جتنی زیادہ دیر تک لگا رہے تربوز، اس کے اندر اتنا زیادہ جوس پایا جاتا ہے، اور جس تربوز میں جوس زیادہ ہو وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کمپیریٹیولی، یعنی سائز وائز وہ ہیوی ہوتا ہے کیونکہ اس میں جوس زیادہ ہوتا ہے. اور جو صحیح اپنی بیل کے ساتھ پکا ہوا تربوز ہوتا ہے اس کے نیچے ایک وائٹ سا پیچ ہوتا ہے، گول وائٹ یا یلو کلر کا ایک داغ ہوتا ہے اس کے نیچے، کیونکہ وہ زمین پہ پڑا رہنے سے وہ جگہ اس کی سبز نہیں ہو پاتی، زمین کے ساتھ چونکہ لگا ہوتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے باقی تربوز سبز ہو جاتا ہے، مگر نیچے سے ایک پیچ ہوتا ہے جو وائٹ یا یلو رہ جاتا ہے، تو یہ اس کے خوب پکے ہونے کی علامت ہوتا ہے. عموماً کسی تربوز پر وہ نشان نہیں بھی ہوتا، یہ بہت ہلکا ہوتا ہے، وہ جتنا وائٹ یا یلو ہوگا اتنا سمجھیں کہ تربوز اپنے بیل کے ساتھ زیادہ دیر تک پکا ہوا ہے. جو پھل اور جو سبزی اپنے تنے کے ساتھ یا اپنے درخت یا اپنے پودے کے ساتھ زیادہ دیر تک رہتی ہے اس کے اندر اتنا زیادہ بھرپور مقدار میں رس اور غذائیت پائی جاتی ہے. ڈرائی سکن کے لیے بہت اچھا ہے تربوز. گرمیوں میں جب خشکی ہو تو تربوز اس کو کم کرنے میں ہیلپ کرے گا. جب آپ تربوز لینے لگے نا تو ایک تو اس کا وزن، اس کا وہ ہول، اس کا کلر، اوپر سے ڈارک نیچے یلو اسپاٹ، اور جب اس کو ماریں تو ایک ہالو سی ساؤنڈ آتی ہے. ہاں، جب اس کو ہاتھ ماریں گے نا تو ایک خاص ساؤنڈ آتی ہے اس کے اندر، ہالو سی. اس سے پتا چلتا ہے کہ تربوز صحیح تیار ہے، کیونکہ تربوز لیتے وقت ہم عموماً رسک نہیں لینا چاہتے، اور بات یہ ہے کہ پھل کو دھونے سے پہلے کاٹنا سیف نہیں ہوتا، ورنہ تو ہم عموماً کٹ لگوا کے لے لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا جہاں سے کٹ لگ رہا ہے یا ان کی چھری کے ساتھ کیا کچھ لگا ہوا ہے، تو اس لیے سیف نہیں ہوتا کہ آپ ایسے ایک دم سے کسی بھی پھل کو ڈائریکٹ کاٹ دیں، کیونکہ کٹے ہوئے کو جب آپ دھوئیں گے تو سب کچھ کٹے ہوئے حصے سے اندر چلا جائے گا. اب ہے بلیک سیڈ، کلونجی. کلونجی دی بیسٹ اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے. جو انفیکشن فنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں، فنگس آپ سمجھتے ہیں جو انگلیاں پک جاتی ہیں درمیان سے، پاؤں کی اکثر لوگوں کی، یا پاؤں کے نچلا حصہ انگلیوں کے نیچے والے سے وائٹ وائٹ سا اس کے اندر آ جاتا ہے، اور سم ٹائم کریکس آ جاتے ہیں، فنگس ہوتی ہے. جو انفیکشن فنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں ان میں خوب ہیلپ کرتا ہے. ڈائبٹیز میں بھی ہیلپ کرتی ہے کلونجی. ٹیومرز کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹیومرز آپ سمجھتے ہیں، رسولیاں، گلٹیاں، سسٹ، فائبرائڈ، ان سب کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے. اگرچہ پوری طرح ختم نہیں کرتی لیکن اس میں ہیلپ ضرور کرتی ہے. اور کینسر کے اگینسٹ بھی اینٹی باڈی انکریز کرتی ہے. الرجیز آپ سمجھیں، پولن الرجی، نیزل الرجی، سیزنل الرجی، اسکن الرجی، ان سب میں کلونجی جو ہے وہ بہت بڑی دوا ہے، بہت ہیلپ فل ہے. انفلامیشن کہتے ہیں کوئی بھی زخم جب ہیل نہیں ہونے میں آتا تو اس کے سائڈ سے سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، یا گھٹنوں میں، جوڑوں میں انفلامیشن ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا ورم آنے لگتا ہے. تو انفلامیشن کو بھی کم کرتی ہے. طریقہ ہر ایک جگہ پہ استعمال کرنے کا مختلف ہوگا. اسکن کے پرابلمز ہیں تو موسٹلی آپ اوپر سے ہی لگا دیں گے، اور اگر معدے کے یا جسم کے جوڑوں کے پرابلمز ہیں تو ان کو آپ کھا کر، جیسے کلونجی کے دانے کھا کر یا کلونجی کا آئل پی کر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. چونکہ بہترین اینٹی بیکٹیریل ہے اس لیے جوؤں کو مارنے میں اس سے بڑی دوا کوئی نہیں ہوگی. اور جب آپ شہد کے اندر تیل کا اضافہ کریں تو آپ کلونجی کا تیل ہی ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے. ادروائز جوؤں کے لیے کلونجی کا تیل اور سرکہ یہ دونوں ملا کر لگائے جاتے ہیں ہم وزن، یعنی جتنا کلونجی کا تیل ہے اتنا ہی سرکہ، اور وہ کتنا ہونا چاہیے جتنے آپ کا سر اور بال کا سائز ہے. یعنی بالوں کے گھنے اور پتلا ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ تیل ہر شخص ایک کوانٹٹی کا تو نہیں لگاتا. جن کے بال گھنے ہیں ان کو تیل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جن کے بال پتلے ہوں تو ان کو کم تیل کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ہم وزن ملا کر استعمال کریں. کل کسی نے سوال لکھا تھا کہ ہمارے سر کی جوؤں کے خاتمے کے لیے کوئی اچھی دوا بتا دیں، تو یہ آج ان کا جواب ہے کہ کلونجی کا تیل پھلوں کے سرکے میں ملا کر ہم وزن سر پہ لگائیں. 1 گھنٹے کے بعد سر دھوئیں، اور سر دھوتے وقت پانی کے آگے سر کر کے اس کے اندر باریک کنگھی کریں تو انشاءاللہ مکمل علاج ہو جائے گا جوؤں کا. برونکائٹس، استھما اور پور ڈائجیشن. پور ڈائجیشن کیا ہوتی ہے؟
یعنی ہاضمے کی درستگی نہ ہونا، جلدی کسی بھی غذا سے پیٹ کا خراب ہو جانا، دودھ پینے سے موشن لگ جانا یا گیسز ہو جانا، کوئی بھی چیز کھانا تو گیسز کا احساس ہونا، یا ڈائریا کا مسلسل رہنا، آنتوں کی ٹی بی یا آنتوں کا انفیکشن یا معدے کا اپسیٹ رہنا، ہاضمہ درست نہ ہونا، بدہضمی جلدی ہو جانا، بھوک کا نہ لگنا، یہ سارے پور ڈائجیشن میں آتے ہیں. اس میں بھی کلونجی یا کلونجی کا تیل جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن ہر علاج میں کلونجی کے استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا. اوٹس یا جو جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مریض کو جو کا دلیا کھانے کی تلقین کرتے. یعنی آپ فرماتی ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا، کوئی بیمار ہو جاتا، تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتا یا فوت نہ ہو جاتا، یعنی اگر ایک شخص بیمار ہے تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا وہ صحت یاب ہو جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے بیماری اتنی شدید قسم کی ہے کہ اس کی موت نظر آ رہی ہو یا ہلکی پھلکی ہے، دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا دلیا کھانے کا حکم فرماتے، اور ہمارے گھر میں ہر روز جو کی ہانڈی چڑھتی کہ جب تک کہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت سامنے نہ آ جاتی، یا موت یا صحت. تو اس سے یہ اصول اخذ کرنا چاہیے کہ بیماری چاہے کوئی بھی ہو، سر درد سے لے کے کینسر تک کوئی بھی تکلیف ہے، اس میں صبح ناشتے میں آپ جو کا دلیا ضرور استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. جو کا دلیا بنانے کا طریقہ بتاتی چلتی ہوں تو آپ اس بہترین سنت سے محروم نہ رہ جائیں. جو بنانے کے لیے اگر ایک پیالی جو ہے، پیالی چائے کی بتا رہی ہوں آپ کو، تقریباً اس میں 100 گرام جو آ جائیں گے ایک پیالی میں. اگر 100 گرام جو ہیں تو اس میں تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر پانی آ جاتا ہے 100 گرام جو بنانے میں. یعنی وہ اتنا پانی پی جاتے ہیں یا سک کر لیتے ہیں پانی، اور گلانے میں اتنا سا چاہیے ہوتا ہے ان کو پانی کہ 1 کلو سے 1.5 کلو کے درمیان اس کا ریشو رکھنا چاہیے، یعنی شیشے کے 4 سے 6 گلاس کے درمیان. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آنچ کتنی رکھی ہے، اور اس کو پکاتے ہوئے ڈھکن بالکل بند نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بار بار آپ کا دلیا ابلتا رہے گا. پکتے وقت تھوڑا سا اس کا ڈھکن کھلا رکھیں گے، جب ایک دفعہ ابال آ جائے تو پھر اس کو تھوڑی ہلکی آنچ پہ پکائیں گے. ہلکی آنچ سے مراد دم والی آنچ نہیں، لیکن تھوڑی کم آنچ پہ، تیز آگ پہ نہیں پکایا جاتا. 2 طریقے ہیں اس کو پکانے کے. ایک تو یہ کہ آپ اس کو پہلے پانی میں ڈال کے چڑھا دیں، جان چھڑائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے اگر تھوڑا جو لوگ ٹیسٹ کانشیس ہیں، ٹیسٹ بہت چاہتے ہیں کہ نہیں مزہ ہو تو تبھی کھایا جاتا ہے، نہ ہو تو نہیں، اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو ہلکا سا بغیر گھی کے بھون لیں توے پہ یا پتیلی کے اندر، کچھ ڈالے بغیر اس کو جسٹ روسٹ کر لیں ڈرائی، ہلکی آنچ پہ اس کو آپ ہلکا سے، جیسے کہتے ہیں نا، اتنا سا بھونیں کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے، رنگ نہ بدلے. رنگ نہیں بدلنا چاہیے، اگر رنگ بدل گیا یا دانے جل گئے تو جو مزہ ہے وہ بالکل ہی بد مزہ ہو جائے گا. تو اس لیے جیسے سوجی بھونتے ہیں حلوے کے لیے تو بہت کیئرفل ہوتے ہیں نا، کانشیس ہوتے ہیں کہ دانہ جلنا نہیں چاہیے، تو اسی طرح اس کا بھی کوئی دانہ جلنا نہیں چاہیے. ہلکی آنچ پہ اس کو بھون کے جب بھوننے کے لیے آپ رکھیں تو پہلے آپ اس کا پانی ابلنے کے لیے رکھ دیں. اس کے ساتھ سب سے بڑی ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے اندر کبھی ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا دودھ نہ ڈالیں، بس پھر آپ صحیح جو بنانا سیکھ جائیں گی، ادروائز آپ کو جو کبھی نہیں بنانے آئیں گے. کبھی ٹھنڈا پانی اس میں ایڈ نہ کریں. اگر فرض کریں آپ کا دلیا ابل ہی گیا، آپ کے بعد کسی اور نے اس میں چمچہ ہلایا تھا اور اس نے ڈھکن بند کر دیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اب دلیا اگر ابل گیا، پانی تو سارا گر گیا، تھوڑا سا دلیا باقی بچا، مزید پانی ایڈ کرتے وقت پانی ابال کے ایڈ کریں تو اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے اس کو جب دودھ ایڈ کرنا ہے تو دودھ بھی ابلا ہوا ہی ڈالیں. اب اگر آپ فرض کریں کہ ایک پیالی جو ہے اس کے اندر 1 سے 1.5 لیٹر پانی ہے، یا تو ڈائریکٹ پانی ڈال کے چڑھا دیں، اور یا پھر تھوڑا سا بھون کے ابلتا ہوا پانی اس کے اندر ڈالیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیں. پانی جب اس کا یہ پی جاتا ہے اور گل جاتا ہے تو اس کے اندر ببلز آ جاتے ہیں، بلبلے. تو ببلز آ جائیں تو سمجھے دلیا تیار ہے. اس کو بہت طریقوں سے کھایا جا سکتا ہے، لیکن جو مسنون طریقہ ہے جس کے بارے میں اس طب نبی میں ذکر ہے تلبینہ کا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ استعمال کرتے. تو تلبینہ کا مطلب ہے جو کو بھون کے یا پانی میں پکا کے گلا لیا جائے، اور جب جو گل جائے تو اس میں سے جتنا حصہ کھانا ہے، یا اگر سب نے کھانا ہے تو پورے جو میں اب گرم دودھ ایڈ کریں. اگر گرم گرم دلیا ہے تو گرم دودھ ایڈ کریں گے. مزید پھر دودھ ڈال کے اس کو کچھ دیر کے لیے پکایا جاتا ہے. دودھ اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کے مطابق. عموماً جیسے ایک ڈوئی آپ سمجھتے ہیں، لکڑی کی ڈوئی جو ہمارے ہاں کھانا پکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یا اسٹیل کے ڈوئی اس کے برابر اگر ہے، تو ایک ڈوئی عموماً ایک شخص کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن اگر ایک سے تسلی نہیں ہے، 1.5 ڈوئی ہے تو 1 کپ دودھ ڈال لیں. اگر 1 ڈوئی ہے تو آدھے سے پونا کپ دودھ ڈال کے اس کو 5-7 منٹ کے لیے پکایا جاتا ہے، اور پھر اس میں دوبارہ سے ببل آ جاتے ہیں تو اب وہ کھانے کے لیے تیار ہے. اس دودھ میں پکے ہوئے دلیے کو پیالے میں ایز اٹ از ڈال دیں بغیر چینی یا کوئی چیز مکس کیے. اب دیکھتے ہیں اس میں کچھ بھی مکس نہیں کیا، نہ نمک. اگر بہت ہی زیادہ آپ سمجھیں اب جلدی ہے بہت تو 1 چٹکی نمک ڈال دیں، تھوڑا سا جلدی گل جائے گا. تو پھر 1 لیٹر پانی بھی کافی ہے. اور اگر ایز اٹ از ہی کھانا چاہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ان کے لیے نمک ٹھیک نہیں ہے، وہ بغیر نمک کے بنائیں. اور پھر جب دودھ کے ساتھ یہ پک جائے تو اس کو پیالے میں ڈالیں. پیالے میں ڈال کر اس کے اندر 1 چائے کی چمچ شہد ملا کر کھایا جائے. 1 چائے کی چمچ سے 1 ٹیبل سپون تک کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. پھر بہت میٹھا نہیں کرنا چاہیے. شہد ملا کر دودھ کا دلیا جو آپ کھائیں گے اس کو تلبینہ کہتے ہیں. یہی ریسیپی ہے، یہ اچھی طرح یاد کر لیں. آج جا کے اگر اس کو پریکٹس کر لیں تو بہت اچھا ہے. بے شک رات کو ابال کے رکھ دیں، اگر صبح میں جلدی ہے بنا کے رکھیں اور صبح اس کو دودھ کے ساتھ بنا کے کھائیں. رات کو ابال دیں اور صبح دودھ ڈال کے اس کو ابال لیں. اگر رات کو فرض کریں آپ نے جو بنا کے رکھ لیا ہے اور صبح آپ اس میں دودھ ڈال کے کھانا چاہتے ہیں تو پھر صبح ٹھنڈا دودھ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو خود ٹھنڈے ہیں. لیکن اگر جو گرم ہے اور اس میں ٹھنڈا یا گرم دودھ یا پانی ڈال دیا تو جو اکڑ جاتے ہیں، پھر وہ گلتے نہیں. جیسے کہتے ہیں نا حلیم خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح جو خراب ہو جاتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کو ایگزام میں اس کا طریقہ بھی لکھنا پڑے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کھائیں اور اس کا فائدہ بھی بتائیں. ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے کہ جو کھا کر آپ کو کن کن بیماریوں میں فائدہ پہنچا، تو آپ ایکسپیرینس لکھیں گے اس میں ایگزام میں، یا میں نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا. ٹھیک ہے، جو کہ کیا کیا فائدے ہیں لیٹسٹ ریسرچ سے پتا چلتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہائی فائبر کانٹینٹ ہے، یعنی بہترین فائبر اس کے اندر پایا جاتا ہے. بہت اچھی نسل کا، بہت اچھی قسم کا فائبر اس کے اندر موجود ہے. اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے. آج کل کی بیماریاں کولیسٹرول اور دل کے جو فیٹ ہے، دل کی چربی کو کم کرتا ہے. یعنی وہ جو ہارٹ بلاکیجز ہو رہی ہیں آج کل جس کی وجہ سے سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں، یہ ڈیلی کھانے والوں کے بلاکیجز کو بھی کم کرتا ہے. کارڈیو پروٹیکٹیو میکانزم ہے. جن عورتوں کو مینوپاز ہو چکا ہو ان کو ہفتے میں 6 دن جو لینے چاہیے. یعنی 1 دن کی رعایت ہے، چلیں اپنی مرضی کی چیز لے لیں لیکن 6 دن وہ جو کا دلیا ہی استعمال کریں. مینوپاز ہوتا ہے 40 سال کے بعد کسی بھی وقت، اور 50 سال میں تقریباً حتمی مینسز بند ہو جاتے ہیں. اور جب مینسز بند ہوتے ہیں تو پھر غصہ بھی آتا ہے، پھر پسینے بھی بعض لوگوں کو آتے ہیں، اور طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن، اور جسم میں دردیں، نکاہت، کمزوری، اور پھر ایک بیماریوں کا تسلسل چل پڑتا ہے. لیکن جو خواتین جو کھانے والی ہوں ان میں یہ سارے پرابلمز نہیں ہوتے. بڑے کول اینڈ کام طریقے سے مینوپاز ہو جاتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی، کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا مینوپاز کا. لیکن جن کی غذائی عادات درست نہ ہوں ان میں یہ چیزیں بھرپور طور پہ سامنے آتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں مینسز پین سب کو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں میں مینسز کا پین زیادہ پایا جاتا ہے، کچھ کو پتہ بھی نہیں چلتا مینسز ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو کھانے والی خواتین کو مینوپاز کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. UK میں یعنی انگلینڈ میں 36,000 لیڈیز پر جو کے بارے میں ریسرچ کی گئی. یعنی جن خواتین کو جو کھلائے گئے اور فروٹس دیے گئے ان کے اندر بریسٹ کینسر کے اگینسٹ پروٹیکشن ملی اور ان کے بریسٹ کینسرز ٹھیک ہو گئے. اب دیکھیں، اب کہیں گے جو کا ڈائریکٹ بریسٹ کینسر سے کیا تعلق ہے، لیکن بیسیکلی یہ باڈی کے اندر جا کر ایسا کیمیکل ایکشن کرتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ صرف کینسر کے بارے میں ریسرچ کی ہے. میرا یہ ایمان ہے کسی بھی بیماری میں آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو جو اس میں ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا جو کی ہانڈی چڑھ جاتی جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جاتا. لہذا ہر بیماری میں اپنے آس پاس، اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اپنے کہتے ہیں نا سوسائٹی میں، جہاں تک آپ کا بس چلے بتائیں. جو بھی بیماری آپ سنیں جو کا کھلائیں، اور جو ہمیشہ لوک وارم ہونے چاہیے. کسی کو بھی ریکمینڈ کرتے وقت یہ ضرور بتا دیں ٹھنڈے جو نہ کھانا. جو کو ہمیشہ نیم گرم یا تھوڑا سا گرم کھانا چاہیے، تب یہ صحیح طور پر ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے باڈی کو. ادروائز اگر آپ نے اس کے بارے میں احتیاط نہ کی تو پھر نزلہ کھانسی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ قدرے ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے. معدے کی جلن، السر والوں کے لیے تو یہ نعمت غیر مترقبہ ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. اوٹس جو ہے یہ اس کو سیریل گرینز بھی کہا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر سیریلز جو ہیں وہ جو کے بنے ہوئے ملتے ہیں، مگر جو سیریلز آپ کو ملتے ہیں وہ بیسیکلی بھوسی ہوتی ہے جو کی، وہ جو نہیں ہوتے. اس لیے بھوسی جو ہے کسی بھی چیز کی، چاہے وہ جو کی ہے، چاول کی ہے، گندم کی ہے، یہ بھی لیٹسٹ ریسرچ ہے، جب ان کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے تو آپ کی باڈی کو کیلشیم نہیں پہنچنے دیتے. اس لیے اس طریقے سے سیریل جو آج کل کا طریقہ ہے، بنے بنائے سیریل کے ڈبے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وہ لے آئیں گے جو بنے بنائے ریڈی میڈ جو ہیں کویکرز ہیں وہ لائیں گے، بس اس میں دودھ ڈالیں گے اور کھا لیں گے، پکانے کی کون زحمت کرے. تو یہ جو تن آسانی ہے اس نے ہمیں بیماری اور موت سے قریب کر دیا. لیکن تھوڑی سی ایفرٹ کریں، اوریجنل چیز لیں، دیسی جو کا دلیا لیں، چکی کا بنا ہوا لیں، کسی نہ کسی چکی سے لے لیں اور چکی سے بنا ہوا جو کا دلیا لا کے گھر میں اسی طریقے سے بنائیں. کویکرز یا جو اوٹ میلز ہیں یا سیریلز جو آپ کو جو کے ملتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا. وہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں سرسری سا بتا دیتی ہوں. جب آپ جو کو ابالتے ہیں، آش جو جس کو کہتے ہیں، جو کا پانی بہترین غذا ہے ہر مریض کے لیے، حتیٰ کہ ٹائیفائڈ کے مریض کے لیے بھی اور دل کے مریض کے لیے بھی، ہر قسم کے مریضوں کے لیے. جو ثابت لیں، ان کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور اسی پانی میں صبح میں ان کو ابالیں. پانی اسی طرح 10 گنا یا 20 گنا زیادہ ہونا چاہیے. 10 سے 20 گنا پانی یعنی جو سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر ایک مٹھی جو رات کو آپ بھگو دیتے ہیں 2 کلو پانی میں، تو صبح اٹھ کے اس کو آپ پکنے کے لیے رکھ دیں اور خوب جب دانہ گل جائے تو اس کا جو رس ہوگا، جو پانی ہوگا، وہ آپ مریض کو پلائیں. سردی کی بیماری ہے تو کعوے کی طرح دیں، جیسے کعوہ گرم گرم دیتے ہیں. گرمی کی بیماری ہے، معدے کا السر ہے، معدے کی جلن ہے، سن سٹروک ہے، گرمی ہے، یرکان ہے، تو ایسے میں نارمل روم ٹیمپریچر دیں، ٹھنڈا کر کے نہ دیں، روم ٹیمپریچر دیں. اور اب جو آپ نے فرض کریں جو ابالا پانی تو آپ نے مریض کو پلا دیا، اس جو کو تو آپ کچھ نہیں کرتے عموماً. فائبر کے طور پر قبض کے مریضوں کو اگر وہ پھوک کھلا دیا جائے تو ان کی قبض ضرور دور ہوگی. ٹھیک ہے، ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ قبض کا مریض اس کو دودھ ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے اس کو کھا لے تو بہتر ہے. البتہ وہ جو دانے ہیں جن میں اب کچھ نہیں رہا، ان کو سکھایا جاتا ہے اور جب سکھا کے خوبصورت ڈبوں میں پیک کر کے مارکیٹ میں رکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اب ہمیں ریڈی میڈ چیز مل رہی ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہوتی. اس کا سارا رس نکال کے بارلے واٹر کے نام سے بوتلوں میں ملتا ہے، اور وہ جو گرانے کی چیز ہے وہ آپ کو خوبصورت ڈبوں میں پیک کر کے دے دی جاتی ہے. لہٰذا ایسی غلطی نہ کریں، اوریجنل جو یوز کریں. جو کا پانی ہر مریض کے لیے اچھا ہے، لیکن ٹھنڈے اور گرم بیماری کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے. بہتر ہے آپ سوجی گھر میں بھون کے تازہ سیریل بنا کر دیں. اگر آپ روزانہ نہیں بھون سکتے سوجی تو ایک ہی دفعہ ڈرائی اس کو توے پہ ہلکی سی آنچ پہ بھون کے تھوڑی سی الائچی کے 2-4 دانے ڈال کے اس کو بھون کے ٹھنڈا کر کے، یعنی جب خوب ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو شیشے کے جار میں بھر کے رکھ لیں. تو آپ کو ایک بوٹل مہینہ بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابلتے دودھ میں بھی آپ ڈال لیں، آپ نے جتنی بنانی ہے. شروع میں آپ آدھے چمچ سے شروع کرتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے، پھر 1 چمچ، پھر 1.5 چمچ، تو گریجویٹ اسی حساب سے دودھ ڈالیں. اس میں پکا کے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں سوجی پکنے میں، کیونکہ بھنی ہوئی ہوتی ہے تو فوراً بن جاتی. گرم کرتے کرتے وہ پھول جاتا ہے دودھ اور کھیر بن جاتی ہے. تو اس میں بھی بچوں کو چینی ملا کر دینے سے بہتر ہے شہد کا 2-4 قطرے ڈال کر ان کو کھلائیں. زیادہ میٹھے کی عادت نہ ڈالیں. اب ہیں گریپس، انگور. انگور میں منرلز، پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم، کیلشیم، وٹامن سی، کاربوہائیڈریٹس اور بہت سے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو باڈی کو کلین کرتے ہیں، باڈی کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے خون کو بھی صاف کرتے ہیں، ہمارے جسم کی گندگیوں کو ریلیز کرتے ہیں، جسم سے باہر نکالتے ہیں.
اس کے بہت سے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہارٹ مسل کی فلیکسیبلٹی اس سے زیادہ ہوتی ہے. دل جیسے پمپ کرنا آہستہ آہستہ کم کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کو پیس میکر کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہ قدرتی طور پر دل دھڑکنا کم ہو گیا جی، اب 30% کام کر رہا ہے، اب 40% رہ گیا. کیوں؟ کہ اب وہ اس طرح پمپ نہیں کر پا رہا، جسم کو خون نہیں پہنچا پا رہا. تو کیا ایسے لوگوں کو انگور کھلائیں تو ان کی ہارٹ کی فلیکسیبلٹی بڑھ جائے گی. ہارٹ ایک ایسا آرگن ہے جو سب سے زیادہ فلیکسیبل ہے، کیونکہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی اس نے اپنے بیٹ سے دینی ہوتی ہے. تو جتنی اچھی ہارٹ کی بیٹ ہوگی اتنا اچھا پورے جسم میں خون گردش کرے گا. تو جن کی فلیکسیبلٹی کم ہو جائے تو ان کی ہارٹ مسل کی فلیکسیبلٹی کو بڑھانے کے لیے انگور ایک بہت بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. کینسر کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے، علاج نہیں کرتا اگرچہ، مگر کینسر کے اگینسٹ یعنی کینسر سے پروٹیکشن کے لیے اگر آپ پہلے سے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کینسر سے بچا لے گا. لیکن اگر کینسر ہو جائے تو اس کا علاج نہیں کر سکتا. کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، جیسے جو کم کرتے ہیں اسی طرح انگور بھی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. باڈی سے ٹاکسنس نکالتا ہے، یعنی کہ گندے مادے خارج کرتا ہے. بلڈ ویسلز کو اسٹرینتھن کرتا ہے، ہماری جو خون کی نالیاں ہیں، رگیں ہیں، ان کو اسٹرانگ کرتا ہے. جن لوگوں کے اندر خون کے بہہ جانے کا مسئلہ ہے، ہیموفیلیا ہے، خون ان کا بہت زیادہ بہہ جاتا ہے، مینسز میں بھی جن لوگوں کو بلڈ بہت زیادہ آتا ہے، تو ان کو اگر مینسز سے پہلے ہی کچھ دن باقاعدگی سے انگور کھاتے رہیں تو لیول ذرا کم رہے گا ہیوی بلیڈنگ کا. اسی طرح بلڈ ویسلز کی لیکیج نہیں ہونے دیتا. جیسے ذرا سا کٹ لگ جائے تو بہت زیادہ لیکیج ہو جاتی ہے اور خون بہہ جاتا ہے، تو یہ بلڈ ویسلز کی لیکیج کو کم کرتا ہے، ہونے نہیں دیتا. ٹیشوز میں انفلیمیشن بھی نہیں ہونے دیتا. یعنی جسم کے کسی بھی حصے کے ٹیشوز ہیں اگر انفلیم ہو جاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جگہ جگہ ورم پایا جاتا ہے، کبھی پاؤں میں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی کسی جوڑ میں، کبھی کسی جگہ پر، مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں ورم پائے جاتے ہیں. تو ایسے ورموں میں انگور بہت ہیلپ فل ہے. اسی طرح لیور کے ڈیمیج کو بھی کم کرتا ہے، جگر کی شکست و ریخت کو بہتر کرتا ہے. اس کو مکمل طور پر نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہم بہت زیادہ کسی بھی چیز کو ڈسٹرائے کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر علاج کی ضرورت ہوتی. لیکن ایک ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر آپ اگر پہلے سے اپنی غذا میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں تو ان خطرات سے بچ سکتے ہیں. بوڑھے لوگوں میں ویژن امپروو کرتا ہے، پوری نظر کی کمزوری کو ٹھیک نہیں کر سکتا. الکوہل کے عادی لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے، یعنی الکوہل کا اینٹی ڈوٹ ہے. جن لوگوں کو الکوہل کی عادت ہو یا جو لوگ ڈرنک کرتے ہوں ان کو اگر انگور کھلائے جائیں تو ان کے اندر ایک تو اس کی عادت کو کم کرنے کے لیے طبیعت کا رجحان بنتا ہے، دوسرا الکوہل چھوڑنے سے جو ان کو وقتی طور پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اس کو پورا کرتا رہتا ہے. اگر جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں اس کو جب جان لیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور نہیں پینا چاہیے، بہترین طور پر ہیلپ فل ہے ان کے لیے کہ ایک تو ان کو کمزور نہیں ہونے دیتا اور دوسرا ان کی ڈیزائر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی. تو انگور اس کا بہترین آلٹرنیٹ ہے. مائیگرین میں ہیلپ کرتا ہے، سر کے درد میں، چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے. بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، بالوں کو خوبصورت بناتا ہے، روکھا پن بالوں کا دور کر کے ان کو چمکدار بناتا ہے. مرے ہوئے بالوں میں اس سے زندگی آتی ہے اور اس میں فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بالوں کو لائف ملتی ہے انگور کھانے سے. اور جو اموات بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کے رسک کو کم کرتا ہے. یعنی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہیمریج، برین ہیمریجز ہوتے ہیں، برین ہیمریج کو کسی حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے اگر اس کو ہائی بلڈ پریشر کے لوگ لیتے رہیں. بریسٹ، لیور، لنگز، پروسٹیٹ کے کینسر کو بھی پریونٹ کرتا ہے، یعنی ہونے سے روکتا ہے. اگر سے ہو جائے تو پھر اس کا علاج صرف انگور سے نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دودھ ہے، ہڈیوں کے لیے دودھ بہت ضروری ہے، امیون سسٹم کے لیے، اسکن کے لیے، ہائپر ٹینشن کو بھی پریونٹ کرتا ہے. یعنی ان ساری بیماریوں میں دودھ ایک بہت اچھی غذا ہے. ہائپر ٹینشن ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، اور امیون سسٹم کیا، قوت مدافعت کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، وائٹ بلڈ سیلز کو جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، ان کو نہ کم ہونے دیتا ہے نہ بڑھنے دیتا ہے، کیونکہ کم ہو جائیں یا بڑھ جائیں دونوں میں جسم کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں. لہذا ان کو ایک لیول پر رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے اور بیماریوں کے خلاف ہمیں ہیلپ ملتی ہے. دودھ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ تازہ دودھ کی بات ہو رہی ہے.
پھر ڈینٹل ڈکے کو بھی کم کرتا ہے. ریسپریٹری پرابلمس اور ہائیڈریشن، اوبیسٹی، آسٹیوپروسس، کینسر کی کچھ قسموں کو پریونٹ کرتا ہے. اس میں وائٹامن اے، بی، کیلشیم، کاربوہائیڈریٹس، فاسفورس، میگنیشیم، پروٹین، زنک، ریبوفلیون پائے جاتے ہیں جو بہترین نیوٹرینٹ ہے. اتنی ساری چیزیں اگر آپ کو دودھ میں مل جائیں تو آپ کو ملٹی وٹامن کی ضرورت رہتی. صبح سویرے آپ پہلے خالی پیٹ اگر شہد کھا لیتے ہیں اس سے آپ کو اتنی ساری وٹامن مل جائیں گی. پھر آپ ناشتے میں اگر کچھ نہیں کھا سکتے، ٹائم ہی نہیں بچا، تو ایک دودھ کا گلاس آپ کو 5-6 گھنٹے کے لیے کسی بھی چیز کھانے سے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، مکمل غذا ہے. گاجر آج کل وافر مقدار میں موجود ہے، بہت پیاری چیز ہے. اللہ نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں، سستی چیز ہے، لہٰذا اس کو شوق سے کھائیں. اور جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے گاجر لے کر آئیں گے تو آپ بڑی محبت سے کھائیں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے جس نے گاجر بنائی اور اتنی سستی وافر مقدار میں موجود اور آرگینک موجود ہے. گاجر میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جسم کی صفائی کے لیے بہترین چیز ہے. اس میں وائٹامن اے، سی، کے، B1، B3، B6 ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائٹری فائبر ہے، یعنی اس کے کھانے سے موٹاپا بھی نہیں ہوتا. ڈائٹ کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے، بہترین ڈائٹ ہے. پوٹاشیم، مینگنیز، فاسفورس، میگنیشیم اور فیلیٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک نارمل گاجر میں 52 کیلوریز پائی جاتی ہیں. گاجر کھانے والوں کو ہارٹ ڈیزیزز نہیں ہوتی. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے اگینسٹ اور کینسر کے اگینسٹ پروٹیکشن پائی جاتی ہے. ویژن اور خاص کر نائٹ ویژن امپروو ہوتا ہے، یعنی نظر کی کمزوری اس سے امپروو ہوتی ہے. بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرتی ہے، یعنی کم یا زیادہ نہیں ہونے دیتی. اور لنگز کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اسموکرز یعنی کہ سگریٹ نوش جو ہوتے ہیں، سگریٹ پینے والے لوگ اگر آپ کے آس پاس ہوں، اگر انہیں آپ گاجر کھلائیں تو ان کے پھیپھڑوں کو ایک طرح سے اسٹرینتھن کرے گی. اور اگر وہ سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں تو گاجر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، جیسے الکوہل پینے والے انگور سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو گاجر جو ہے وہ ان کو کافی حد تک ایک سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہ لنگس کے لیے بھی بہت اچھی ہے. گاجر کیسی ہونی چاہیے؟ عموماً گاجر لینے میں لوگ کوئی کہتے ہیں بہت پتلی ہونی چاہیے، کوئی کہتے ہیں بہت بڑی ہونی چاہیے. گاجر ایک درمیانی سائز کی ہونی چاہیے. اسٹرانگ گاجر ہونی چاہیے، موڑنے سے مڑتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے مگر مڑتی نہیں. فریش جو ہوتی ہے اسٹرانگ ہو، جس کا تنا سیدھی ہو، ٹیڑھی میڑھی نہ ہو، اور جس کے اندر رس خوب بھرا ہو. اس کا رنگ قدرے سرخ ہوتا ہے، زیادہ بال اس پر نہیں پائے جاتے، اور اس کے اندر کا جو یلو روٹ سی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی بری چیز نہیں ہے. اکثر لوگ اس کو نکال دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہی اصل میں بیسک فائبر ہے اس کا. باقی تو اس کے اندر جوسیز اور وائٹامنس ہوتے ہیں. اس کا کلر جو ہے وہ چمکدار ہونا چاہیے، چمکتی ہوئی اسکن ہونی چاہیے گاجر کی. وہ فریش گاجر ہوتی ہے. جو ڈھیلی ہو، مڑ جائے، اوپر سے سوکھی سوکھی اور روکھی ہوئی گاجر، اس کے اندر وہ وٹامن نہیں پائے جاتے جو آپ کو میں نے اس میں بتائے ہیں. زیتون جو ہے اس میں وائٹامن ای، آئرن، کاپر اور بہترین ڈائٹری فائبر ہے. یعنی یہ سارے وٹامن پائے جاتے ہیں اور ڈائٹری فائبر بھی ہے. ڈائٹ کانشیس لوگوں کے لیے آلیوز جو ہیں وہ بہت بہترین غذا ہے. 150 گرام آلیوز ایک پیالی میں آتے ہیں، تو اس میں اگر کیلوریز دیکھی جائیں تو اونلی 150 کیلوریز ہوتی ہیں پورے کپ میں. آپ دیکھیں اگر 5 سے 7 دانے آپ آلیوز کھاتے ہیں تو کتنے کیلوریز آئیں گے؟ بہت کم کیلوریز میں بہت اچھی ڈائٹ ہے. ناشتے میں بہترین چیز ہے، اور اگر ناشتے میں نہیں اویلیبل تو کسی بھی وقت اس کو کھایا جا سکتا ہے. آلیو سے مراد وہ پھل ہے جس کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے. اگر آپ کو بازار میں گاجر ڈلی ہوئی آلیوز ملے تو ان کو اوائڈ کریں. جن آلیوز کے اندر گٹھلی موجود ہو وہ آلیوز کھائیں. گرین کلر کا آلیو بلیک سے اچھا ہے، اور اسپیشلی جو کیمل کلر کا ہوتا ہے، بہت گرین، ڈارک گرین، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کچا آلیو ہے. تو کچا آلیو بھی نہیں ہونا چاہیے. خوب پکا ہوا آلیو جو ہے وہ تھوڑا سا کیمل کلر کا سا ہوتا ہے، یعنی براؤن اور سبزی مائل مکس ہوتا ہے.
یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی جسم کو گندے مادوں کے اخراج میں ہیلپ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دل کے امراض میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، دل کی بیماریوں کے اگینسٹ اس سے پروٹیکشن ملتی ہے، ہارٹ کے جو بلاکیجز ہیں ان کو کھولنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے، انفلمیشن، ایزدما، آرتھرائٹس کے اگینسٹ بھی اس کے اندر بہت پروٹیکشن پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہاٹ فلیشز کو بھی کم کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم نہیں ہوتے۔ عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے زیتون کا تیل گرم ہوتا ہے اور اس کو مالش کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس قدر اگر مالش کی ہے کہ پسینہ آ گیا تو یقیناً وہ کسی بھی تیل سے ہوا لگ سکتی ہے، لیکن ہلکا پھلکا لگا کر اس کو آپ کسی بھی موسم میں ہو تو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح ہارٹ فلیشز کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو بھی کم کرتا ہے، یعنی کہ اس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے اور بار بار ہونے کو بھی روکتا ہے۔ مینوپاز کے اندر بھی، جوانی کے اندر بھی اور بچپن کے اندر بھی آلوز جو ہیں وہ آپ کو گرمی نہیں پہنچاتے بلکہ طاقت پہنچاتے ہیں، کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بہترین چیز ہے۔ والتین والزیتون جو آپ سورت پڑھتے ہیں اس کا آپ خلاصہ جانتے ہیں، بہترین غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں آپ کو میں نے بتایا ہے ان کو آپ یوز کریں، اور ان کے جو فائدے آپ جن جن بیماریوں میں محسوس کریں ان کی فیڈ بیک مجھے دیں کہ آپ نے کون سی چیز استعمال کی اور اس سے آپ کو کس بیماری میں کیا فائدہ ہوا، تاکہ ہم اس کو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونے کے طور پر پیش کر سکیں، آج کے دور میں معجزہ دکھا سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ معجزاتی غذائیں ہیں، ان سے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، اور اس سے دوسروں کی بھی ہیلپ کریں فیڈ بیک دے کر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بہترین فائدے پہنچائے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ان سب چیزوں کو سنت سمجھ کر استعمال کریں، اور لوگوں کے اندر سنتیں پھیلانے کی نیت سے لوگوں کو بتائیں۔ صرف دنیاوی فائدے اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ہم ان کی طرف راغب ہوں، مگر استعمال آپ سنت کے نیت سے کریں تاکہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔